السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی حالیہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بابا ظریف چشتی سے متعلق بنایا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ احباب کی طرف سے سوالات آئے کہ یہ بابا گیری کیا ہے، یہ صوفیت کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بابا گیری کے نام پر۔ ایک تو رہبانیت، جسے سنیاسی ہونا کہا جاتا ہے ہندی میں، یہ زیادہ تر ہندو مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی سنیاسی نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو یہ شریعت کے دائرے میں تو نہیں ہے کم از کم۔ اس کے بعد دوسرے درجے کی بابا گیری آج جو لوگ کر رہے ہیں، چوٹی والا پیر، اس کے بعد چھلے والا پیر، لمبے بال والا پیر، ڈانسنگ پیر۔ ابھی کچھ دنوں میں پاکستان کے کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملے جس میں دلہن والے بابا یا دلہن والی سرکار، کتا پیر، اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ شریعت کا بتاتا ہوں۔ شریعت کا قاعدہ اور بنیاد یہ ہے شریعت کے بابت کہ کسی بھی شرعی مقام یا مرتبے پر وہی فائز ہوگا جس میں کم از کم دو چیزیں تو ہر حال میں پائی جانی چاہیے۔ عقائد کے درست ہونے کے بعد پہلی چیز کہ وہ دین کا جاننے والا ہو، یعنی عالم دین ہو، اور دوسری چیز عامل دین ہو، عالم دین بھی ہو اور عامل دین بھی ہو، دین جانتا بھی ہو اور دین پر عمل بھی کرتا ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز اگر نہیں پائی گئی تو وہ نہ صوفی ہوگا، نہ وہ بابا ہوگا، نہ وہ پیر ہوگا، نہ وہ ولی ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا، بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من تصوفا ولم یتفقہ فقط تزندق، جو صوفی بنا اور فقیہ نہ بنا، یعنی عالم نہ ہوا، دین کا جانکار نہ ہوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ بالکل آج اس کی تشریح دیکھنے کو مل رہی ہے۔ صوفیوں کی تعداد بے شمار، بھرمار صوفی، فلاں صوفی، فلاں صوفی، فلاں صوفی، فلاں بابا، اور دین ان میں دور دور تک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام کی بنیادی چیز جو ہے وہ دین کی معلومات ہے۔ شریعت ایک ایسا قانون ہے جس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے تو وہ کم از کم اسلام میں تو نہیں ہے۔ ابھی ایک بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ طریقت کا راستہ شریعت سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ شریعت ایک درخت کے مانند ہے تو اس پہ اگنے والے پھل کا نام طریقت ہے۔ اب بتائیں، بغیر درخت کے پھل کہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ اولیاء کرام کی زندگی لے لیجیے، جو متفقہ شخصیات ہیں، خواہ حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت بایزید بستامی ہوں، حضرت حسن بصری ہوں، سرکار غوث پاک ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز ہوں، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہوں، سرکار مخدوم پاک ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے جتنے اولیاء ہیں سب علماء بھی ہیں، بڑے بڑے علماء۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں بغداد اور اس کے اطراف کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور نہ صرف مفتی بلکہ چاروں مذہب پر فتویٰ دیتے تھے۔ یہی حال سرکار خواجہ غریب نواز کا ہے، سرکار مخدوم پاک کا ہے، حضرت جنید بغدادی کا ہے۔ یہ آپ اٹھا کر سیرت کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو شریعت بنیاد ہے، عالم دین ہونا شرط ہے کسی کے صوفی ہونے کے لیے، پیر ہونے کے لیے، بابا ہونے کے لیے۔ اور اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو وہ شرعی اصطلاحی صوفی تو نہیں ہے۔ شریعت جسے بابا کہے گی وہ بابا نہیں ہے۔ آپ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت الگ، طریقت الگ، نہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں صوفی صاحب لوگوں سے سجدے کروایا کرتے تھے، اسی لیے میں کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کسی صوفی نے نہیں کروایا۔ اور اگر کسی کی طرف یہ قول منسوب بھی ہے تو یہ ان کا اپنا تفرد ہے۔ یاد رکھیے گا، شریعت کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں آپ کسی صوفی کے مقلد نہیں ہیں۔ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے کسی بھی صوفی صاحب کا نام لے کر۔ آپ ایسے آدمی سے کہیے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو کہیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں کہاں لکھا ہے؟ جو بات بھی آپ کر رہے ہیں
یہ بات کہاں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں یا حنفی کتابوں میں سے کس کتاب میں؟ شافعی ہیں تو کہیے امام شافعی کے مذہب میں یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تو اگر واقعی آپ کے مذہب میں یہ بات موجود ہے تو آپ کریں، بالکل کریں، لیکن اگر مذہب میں موجود نہیں ہے تو وہ آدمی آپ کو کسی نہ کسی صوفی کا نام لے کر بیوقوف بنا رہا ہے۔ لوگ آج اولیاء کرام کا نام لے کر اس طرح کی بھدی چیزیں کر رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ انہی اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی کی بو بھی ان میں نہیں پائی جاتی۔ لوگ پہلے صوفی ہوتے تھے دنیا سے کنارہ کش ہونے کے لیے، دنیا داروں سے بچنے کے لیے۔ آج لوگ صوفی ہوتے ہیں دنیا لوٹنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ مریدوں سے کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، اور چھوڑنا کہاں ہے؟ وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں لا کر۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے، یہ فقط گمراہ بنانا ہے۔ آج کل کے صوفیوں اور پیروں کو دیکھیے، عورتوں سے کس قدر خلط ملط ہے۔ کہتے ہیں یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں کیا آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی زیادہ روحانیت ان میں پائی جاتی ہے؟ احادیث پڑھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوئے، جبکہ پوری امت تو آپ کی اولاد ہے، مرد بیٹے اور عورتیں بیٹی کے درجے میں۔ اس کے بعد بھی آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی بیعت کی اپنی چادر شریف ڈالی، یا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے طریقے روایتوں میں مذکور ہیں۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مچاتے، کہتے یہ طریقت نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہے۔ بڑی بڑی بالیاں، بڑی بڑی چوڑیاں پہن لیتے، بڑے بڑے مالے گلے میں لٹکایا، اب دیکھیے بال میں جٹے چھوڑ رہے ہیں، جٹے والے پیر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی قوال کو بٹھا کے کہتے یہ بزرگوں میں تھا، ہرگز نہیں۔ بزرگوں میں وجد کی کیفیت ہوتی تھی، وہ الگ ہوتی تھی جو وجد کی کیفیت ہوتی تھی۔ ذکر الہی میں وہ اس قدر ڈوبے ہوتے تھے، اور ڈوبے ہونے کے بعد اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر دیتا جو ان کے دل کو چھو جاتی تو وجد کی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی، اور پھر وجد میں کبھی رقص کرنے لگتے، کبھی کچھ کرنے لگتے تھے۔ کیا یہ لوگ بھی وجد میں ہوتے؟ آپ دیکھیے ان لوگوں کو، یہ تو باضابطہ خود ساختہ طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ قوال کو بٹھایا اور ڈانس کرنا شروع کر دیا، کہتے فلاں بزرگ کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ڈانس ناچ یہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ وہ جو کرتے تھے وجد کی کیفیت میں کرتے تھے۔ یا کچھ بزرگوں سے اگر ایسی کوئی بات مروی ہے کہ فلاں بزرگ نے چوڑی پہن لی تھی یا ساڑی پہن لی تھی، تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب کا مطلب پاگل، اور پاگل کے لیے شریعت میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ بھی پاگل ہیں؟ وہ تو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شریعت میں بنیاد، اسلام میں بنیاد شریعت کے احکام اور شریعت کا قانون ہے۔ اس قانون سے جو بھی باہر جائے گا، چاہے اس کے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ شریعت کا حکم جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اس کے خلاف کوئی بھی تقوی نہیں، کوئی صوفیت نہیں، کوئی بزرگی نہیں، کوئی ولایت نہیں۔ حضرت سیدنا حسن ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا آپ کے نام کو؟ آپ کو سولی پہ کیوں چڑھایا گیا تھا؟ آپ ولی تھے، فیصلہ کرنے والے بھی اولیاء کرام۔ اس وقت بغداد کے قاضی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن فتویٰ کیا دیا گیا کہ انہیں سولی چڑھایا جائے، اس لیے کہ وہ جو انا الاحق کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا جملہ تھا انا الاحق، جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ دراصل غیب سے ایک آواز آتی تھی جو وہ سنتے تھے، آواز یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کا سب سے پہلا، سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو آپ جواب میں فرماتے تھے انا الاحق، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ لیکن یہ لوگوں کے سننے میں انا الحق آتا تھا۔ انا الحق کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ میں خدا ہوں۔ چونکہ یہ پہلو موجود تھا اور بارہا لوگ اس بات کو سنتے تھے، تو اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم، لیکن جذب کی کیفیت میں بولنے کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ تو شریعت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ شریعت سب کے لیے قاعدہ ہے، سب کے لیے قانون ہے۔
یہ بابا گیری آج جو لوگ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے، اسلام سے، طریقت سے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کی طرح مجاہدہ تو کر نہیں سکتے، بزرگوں کی طرح بھوکے پیاسے تو رہیں گے نہیں، لیکن ہاں بزرگوں کے نام پہ ڈانس کریں گے، ڈھولک بجائیں گے اور سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سارے درجے تو پھر بھی چلو ہم نے مان لیا بفرض غلط صحیح ہیں، تو یہ بعد میں آئیں گے، پہلے آپ مجاہدہ تو کرو۔ آپ بھی ہفتے 10 دن کھائے پیے بغیر تو رہو، آپ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، آپ بھی اپنے گھر کی ساری جائیداد خیرات کر دو، آپ اپنے پہننے کے کپڑے کے علاوہ ہر چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ آپ تو لوگوں سے لوٹتے ہیں، پیسے آپ کے یہاں جمع ہیں۔ ابھی صوفی بابا ظریف چشتی کی موت ہوئی، افغانستان سے آیا تھا، 4 سے 5 سال ہوئے آئے ہوئے، 2 کروڑ کی پراپرٹی اس کا مسئلہ تھا، اور اسی پراپرٹی کے چکر میں مارا گیا۔ لوگوں سے کہتے ہیں پراپرٹی چھوڑ دو اور خود پراپرٹی جمع کرتے ہیں۔ تو یہ تصوف نہیں، یہ طریقت نہیں، اور یہ نہ یہ شریعت ہے۔ شریعت سب سے اوپر، سب سے پہلے ہے۔ اگر کوئی شریعت سے باہر جاتا ہے، کسی بھی قاعدے قانون کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ نہ صوفی ہوگا، نہ وہ بابا ہوگا، نہ وہ بزرگ ہوگا، نہ وہ ولی ہوگا، بلکہ اگر ایسے معاملات کبھی کبھی عقائد میں کمی آئے گی تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ زیادہ تر باباؤں میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی، اسی لیے اسے اسلام نہ سمجھیں۔ اسلام شریعت کا جو قانون ہے وہی ہے، جو اس کا پابند ہے وہی مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے چاہے گا تو وہ ولی بھی بن سکتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، غوث بھی بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔